بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سبق نمبر 5 اور 6 اندور قاعدے سے ہم کو پڑھنا ہے، اور جنہوں نے پہلے والے اسباقوں کو نہ پڑھا ہو یا نہ سنا ہو تو پہلے ان کو سن لیں، اس کے بعد اس سبق کو سنیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور بار بار میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لفظ کو نکال کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک کوئی بھی حرف یا تمام حروف صحیح طریقے سے ادا نہ کیے جائیں گے تو ہم کو ثواب نہیں ملتا، نہ ہماری نمازیں درست ہوتی ہیں، نہ ہم کو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح حروف نکال کر پڑھنا وہی ہمیں سب فائدہ دیتا ہے، اسی سے ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو بار بار کہنے کی وجہ یہی ہے۔ تو کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے وہ ہم نے بتایا، اور آپ کوشش کریں اور بار بار سننے کی، ریپیٹ کرنے کی عادت بنائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 5۔ ایسے نمبر 5 سے آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پہلے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے والے سبق میں پڑھا تھا کہ لفظوں کو کس طریقے سے لکھا گیا ہے اور کس طریقے سے پہچان کرائی گئی ہے، اور جب قرآن مقدس میں یہ آئے ہیں یا جب ہم پڑھیں گے آئیں گے تو کس کس طریقے سے یہ لفظ لکھے ہوں گے۔ تو آج بھی کچھ سبق نمبر 5 کے اندر تھوڑا اسی کے بارے میں اور سمجھایا گیا ہے تاکہ چھوٹے بچوں کو سمجھنے میں، لفظوں کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ تو دیکھیے پہلی لائن کو دیکھیے، اس کے اندر لام کا استعمال کیا گیا ہے، تو لام یہ تنہا بنایا، اس کے بعد لام یہ تھوڑا کاٹ کر بنایا گیا ہے، تو اس کے ساتھ میں کسی لفظ کو بھی ہم ملا سکتے ہیں، با کو بھی ملا سکتے ہیں، تا کو بھی ملا سکتے ہیں، سین کو بھی ملا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب یہ کٹا ہوا آئے تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ لام ہوتا ہے۔ اب اور ایک اور آگے بنایا، لام اس کے دونوں طرف کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کھینچ دیا ہے، ڈنڈے کو، لکیر کو، وہ اس لیے کہ دونوں طرف کوئی نہ کوئی لفظ کو ملایا جا سکتا ہے، چاہے با کو ملا دیں، چاہے تا ملا دیں، چاہے کوئی دوسرا حرف ملا دیں، اور آگے جو دیا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی لفظ آگے ملایا جا سکتا ہے، چاہے وہ سین ہو، چاہے وہ نون ہو، چاہے تا، کوئی بھی حرف۔ تو اس طریقے سے جب ہوگا تو وہ الف نہیں بلکہ پہچان کر لیں وہ لام ہوگا۔ پھر تھوڑا سا لکیر کھینچ دی ہے اور پھر لام ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ کوئی بھی لفظ اس طریقے سے ملا کر لکھا جاتا ہے یا قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب وہ نون بھی بنا ہو سکتا ہے، با، کاف، تا، نون، یا کوئی بھی لفظ جو ہے اس طریقے سے ہم ملا سکتے ہیں۔ تو یہ پہچان کر لیں یہ شروع میں جو ہے چاروں جو ہے یہ لام ہے، اس کے بعد پھر لام ہے، اور اس کے ساتھ میں جو یہ آگے آیا وہ الف ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہوں گے وہ چاروں کے چاروں طور طریقے جو ہے لام کے بنا کر دکھا دیے تاکہ ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو۔ اس کے ساتھ میں کیا ہے، الف ہے۔ اب اس کے بعد با کے ساتھ ایک لفظ کو بنایا الف، تو اس طریقے سے بھی جو ہوگا وہ لفظ کیا ہوگا، لام نہیں بلکہ الف ہوگا۔
اس کے بعد لام کے ساتھ جیم کو ملا دیا گیا، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ لام کے ساتھ کوئی بھی لفظ ملایا جا سکتا ہے، تو جیسے کہ لام کو جیم کے ساتھ ملا کر اس میں پہچان کرا دی گئی ہے ہم کو۔ اس کے بعد لام کے ساتھ پھر الف کو، تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو جائے، پھر با لام با، جیسے میں نے کہا تھا کہ لکیر دونوں طرف کھینچ دی گئی ہے، تو اسی وجہ سے کھینچ دی گئی ہے کہ تاکہ پہچان لیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ الف ہے بلکہ یہ لام ہے۔ تو پہلی لائن کے اندر الف اور لام کو اچھی طریقے سے سمجھایا گیا، تو اس کو پہچان کر لیں۔ اس کے بعد پھر کاف، تو اس لائن کے اندر کاف کو جو ہے سمجھایا گیا ہے۔ کاف ایک اس طریقے سے بنے گا، تو تنہا ہوگا، تو جب اکیلا ہوگا۔ اس کے بعد کاف اور بیچ میں تھوڑا کاٹ دیا گیا لکیر سے، پھر کاف ہے، پھر کاف ہے۔ تو اس میں کاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ بیچ میں لایا جا سکتا ہے، جیسے با لے آئیں، نون لے آئیں یا میم لے آئیں، کوئی بھی لفظ ہم لا سکتے ہیں، یا کوئی بھی لفظ جو ہے آ سکتا ہے، قرآن مقدس میں آئے ہیں۔ تو یہ پہچان کر لیں کہ چاروں جو حروف ہیں وہ چاروں کے چاروں حرف کیا ہیں؟ کاف ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے کاف ہے، لیکن اس کے ساتھ میں با کو بنا دیا، تو یہ بنانے کی وجہ یہی ہے کہ سمجھا دیا گیا کہ اس طریقے سے لفظ کے ساتھ ملا کر جو بنے گا وہ کاف ہے۔ پھر جو ہے کاف ہے اور کاف کے ساتھ تا، تو اس طریقے سے جو بنا ہوا ہوگا کہیں پر بھی آئے تو وہ کاف ہوگا، تو کاف کے ساتھ میں تا ہے۔ اس کے بعد کاف ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ الف ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لام ہے، بلکہ لام کس کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے یہ ہم نے پہلی لائن میں پہچان کی اور پڑھا۔ اس کے بعد آگے پھر کاف ہے، لیکن اس کے ساتھ میں لام ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کے ساتھ میں کوئی بھی لفظ ہم کاف کے ساتھ میں ملا سکتے ہیں، تو ملا کر جو پہچان کرائی گئی ہے، تو پہچان کر لیں کہ کاف کے ساتھ یہ لفظ کیا ہے؟ لام ہے۔ اس کے بعد ساتھ پھر یہ با ہے، اور با کے بیچ میں کیا ہے؟ کاف ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ دونوں طرف کاف ہیں، بیچ میں لکیر میں جگہ چھوڑ دی گئی ہے، تو اسی وجہ سے یہ آگے پہچان کرائیے کہ با کاف تا۔ اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے تا ہے، پھر بیچ میں کاف ہے، پھر تا ہے، تو کاف جو ہے اتنے طریقوں سے جو ہے اس میں بنتا ہے، اور کس طریقے سے لفظ کے ساتھ آئے گا یہ ہمیں پہچان کرا دی گئی۔ تو پہلی لائن میں لام اور الف کی پہچان کرائی گئی، اس کے اندر کاف کی ہر طریقے سے پہچان کرائی گئی، تاکہ آگے جب آئیں، جب حروف ملے ہوئے آئیں گے یعنی مرکب حروف آئیں گے، تو اس میں جو ہے پہچاننے میں پریشانی نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ میں نقطوں کے بارے میں بھی ہم نے پہلے پڑھا، جو آپ نے نہ اگر سنا ہو نہ پڑھا ہو تو پھر پڑھ جا کر پڑھ لیں۔ تو یہ نیچے نقطہ ہوگا جو میں نے اچھی طریقے سے سمجھایا تھا، بندہ یا نقطہ، تو وہ با کا ہوگا، آگے بنا دیا با۔ اس طریقے سے اوپر ایک ہوگا تو وہ نون کا ہوگا، جیسے کہ بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے لکیر کے اوپر ہوگا، یعنی لفظ کے اوپر ہوں گے تو وہ دو نقطے تو وہ تا کے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر یہ نیچے آ جائیں جیسے لکیر کے ساتھ میں دیے گئے ہیں تو وہ یا کے ہوں گے، اسی طریقے سے لکیر کے اوپر آ جائیں تو وہ سا کے ہوں گے یا بڑے شین کے ہوں گے۔ اس کے بعد با، تو با کتنے طریقوں سے لفظ کے ساتھ آئے گا ہم اس کو دیکھیں۔ پہلے با ہے، پھر اس کے ساتھ میں پھر با، پھر با، پھر با، تو اس طریقے سے لفظ میں جو ہے جگہ جگہ سے لکیر میں کاٹ دیا گیا، تو یہ اس لیے کاٹا گیا کہ کہیں بھی کوئی بھی لفظ جو ہے ملایا جا سکتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، با الف کے ساتھ ہے، نون الف کے ساتھ، تا الف کے ساتھ، یا الف کے ساتھ، سا الف کے ساتھ، تو اس طریقے سے لفظ آگے چل کر آئیں گے اور قرآن مقدس میں آئے ہیں۔ پھر سا ہے، تو الف اور با، یعنی الف نہیں، با، تا اور سا، یہ تینوں کی بننے کے طریقے ایک ہی ہیں جو پہلے بھی بتا چکے ہم، صرف اور صرف نقطوں کا فرق ہے۔ با کے نیچے ایک آتا ہے، تا کے اوپر دو آتے ہیں، سا کے اوپر تین آتے ہیں، بنتے تینوں ایک ہی طریقے سے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پہچان کس سے کرنی ہے؟ نقطوں کے ساتھ۔ جو تا ہے یہ پھر تا ہے، پھر بیچ میں جو ہے لکیر کھینچ دی گئی، یعنی کاٹ دی گئی ہے، پھر تا ہے۔ اور اسی ساتھ میں سا بھی ایسے ہی ہے، دونوں جگہ سا ہیں، بیچ میں لکیر کاٹ دی گئی ہے کہ کوئی بھی لفظ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں پھر با سین ہے، نون سین ہے، یا سین، تا، صاد، سا، طا، تو سا اس طریقے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ میں اگر سو سے بنے ہوں گے، ڈنڈے بنے ہوئے ہوں گے
کھینچے ہوئے تو وہ سین کے ہوں گے. اس طریقے سے آئے گا کہیں بھی تو وہ سین نہیں، بڑا شین نہیں بلکہ سا ہوگا. اس کے ساتھ نون با لام، با نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا سا لام. یعنی پہچان کس سے کرنی ہے؟ نقطوں سے. نون یعنی پہچان ہو رہی ہے کہ ایک نقطہ ہے. اس کے بعد نیچے بنا دیا ایک تو وہ با ہے، پھر با کا نقطہ بنا دیا با، پھر نون، پھر لام. اس کے ساتھ میں پھر نون پر آ جائیں تو نون کیا ہے؟ ایک طریقہ جو ہم نے پہلے پہچان کی تو نون ہے، پھر نون، پھر نون، تو تین طریقے ہیں. اس کے ساتھ میں لکیر کی کاٹ دی گئی ہے، کوئی بھی لفظ اس کے ساتھ مل کر آئے گا. پھر نون کو آگے بتایا کہ نون با نون اسے سے ملا کر دکھا دیا گیا. اس کے بعد با نون نون، اس کے بعد تا یا نون، یا تا نون، با سا نون. تو نون کو، با کو، تا کو، سا کو، سب کو جو ہے سمجھا دیا گیا. اس کے بعد یا ہے تو یا اعلیٰ تنہا ہوگی تو اس طریقے کی ہوگی، ملے ہوئی ہوگی تو اس طریقے سے ہوگی. جہاں پر بھی دو نقطے نیچے آ جائیں وہ تو یہ سمجھ لیجیے کہ یا کے ہی ہوں گے، اس لیے کہ یہ نیچے جو ہے دو نقطے جو ہیں وہ یا پر ہی آتے ہیں. اس کے بعد پھر با یا کے ساتھ، پھر یا، پھر تا یا، پھر سا یا، پھر نون یا. یہ آپ کو سمجھا دیا گیا. اس کے بعد یہ نیچے جو ہے کاٹ کاٹ کر بنائے گئے ہیں تو با اس کے ساتھ میں جو ہے لکیر کو کاٹ دیا گیا کہ کوئی بھی لفظ مل کر آ سکتا ہے. اس کے ساتھ میں پھر نقطہ بنا دیا گیا اوپر تو یہ نون ہے. اس کے ساتھ میں پھر تا ہے، پھر یا ہے، پھر سا ہے. اس کے بعد با میم، پھر نون میم، پھر تا میم، پھر یا میم، پھر سا میم. تو تمام میں پہچان کس سے کرنی ہے؟ نقطوں سے پہچان کرنی ہے. اس کے بعد یہ سا ہے کیونکہ دو نقطے اوپر آئے ہیں، اور اگر شو سے دو اور بنے ہوتے تو وہ سا کی جگہ بڑا شین ہوتا. پھر یہ آگے تا ہے، اور یہ گول بنا ہوتا تو یہ قاف ہوتا، لیکن گول نہیں ہے بلکہ صرف ایک شوشہ بنا دیا ہے تو وہ تا ہے. پھر یہ با ہے. پھر آگے یہ نون ہے، لیکن یہ نقطہ اگر صرف اس کے بیچ میں آتا تو یہ یعنی کہ بیچ میں یعنی اوپر بنا دیا گیا تو یہ نون ہے. اگر یہی نقطہ اگر بیچ میں نہیں بلکہ نیچے ہوتا تو با ہوتا، اور اس کو گول بنا دیا جاتا تو نون اور با کی جگہ یہ فا ہوتا. پھر یہ یا ہے. اس کے بعد یہ با جیم، پھر تا جیم، پھر نون خا، یا حا سا جیم. پہچان تو اوپر بھی ہو گئی ہوگی، لیکن کسی کو اگر کمی رہ گئی ہو تو وہ اس میں آپ پہچان کر لیں. پھر کچھ حروف کو، نقطوں کو جو ہے بنا دیا گیا ہے پہچان کرانے کے لیے. تو نیچے والی لکیر کو غور سے دیکھ لیجئے. با نون، با تا یا نون سا یا نون با حمزہ نون تا یا با نون سا یا حمزہ با نون. تو یہ آج کا ہمارا سبق نمبر 5 یہاں پر مکمل ہوا. پڑھنا ہم کو سبق نمبر 5 اور 6 تھا، لیکن چلیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، یہیں پر رکتے ہیں، کیونکہ تاکہ لفظوں کی پہچان صحیح طریقے سے ہو جائے. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ لفظوں کی اچھی طریقے سے پہچان کریں کہ کس کس طریقے سے ملایا گیا ہے. کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو بار بار سننے کی کوشش کریں، اس کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے سبقن کریں، انشاءاللہ سمجھانے کی پھر سے کوشش کی جائے گی. تو محنت کریے، کوشش کریے. بہرحال بار بار وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار اس کو لفظوں کو نکالنے کی کوشش کیجیے کہ وہ ادائیگی جو ہے بہت ضروری ہے. ادائیگی کے ساتھ ہی قرآن شریف پڑھنے میں لذت اور سکون ملتا ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اسی سے ثواب ملتا ہے. ادائیگی اگر درست نہیں تو نہ ہماری نمازیں بھی درست نہیں، قابل قبول نہیں، اور نہ ہمارا قرآن مقدس کو پڑھنا قابل قبول ہوگا. اس لیے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟
ہم پر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ محنت کیجیے، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔